بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، درسی کتاب سے حصہ غزل کا مطالعہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں غزل ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، میر تقی میر کی لکھی ہوئی، اور اشعار کی تشریح کا طریقہ کے حوالے سے آج پھر رہنمائی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم شعر کا انتخاب کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں غزل میں سے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر ہے: میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب ہم نے کر لیا۔ شعر ہے: میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حسب معمول سب سے پہلے آپ نے تشریح کی ذیلی سرخی لکھنی ہے۔ اس سے پہلے مارکر کے ساتھ یہ شعر لکھنا ہے، یا جو بھی شعر جس کی تشریح کرنی مقصود ہو۔ تو یہ شعر فی الحال ہمارے سامنے ہے۔ مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد نیچے ذیلی سرخی ہم لکھیں گے تشریح، اور آغاز کریں گے تشریح کا کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، اور میر تقی میر کے حوالے سے کچھ تعریفی کلمات کہ میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور میر تقی میر نے بہت ساری مشکلات اپنی زندگی میں دیکھیں، اور پھر اپنے ان دکھوں اور دردوں کو قلم کے حوالے کیا اور قارئین تک پہنچائے۔ یہ روایتی شاعری کا ایک شعر ہے، اور ایک ناکام عاشق کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے محبوب سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور دوسری طرف اس کے محبوب کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا، ہر وقت اظہار نفرت کرتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس سے منہ موڑ کر ہی رہتا ہے، کبھی بھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ ہر وقت اس سے نفرت کا اظہار کیا، اور اس کی ہر بات سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اردو کی روایتی شاعری میں اسی قسم کے اشعار ہمیں ملتے ہیں کہ عاشق تو محبوب کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی پسند کے عین مطابق ہوتا ہے، جبکہ اس کا محبوب ہمیشہ اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک عاشق کیا کچھ نہیں کرتا، اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، جب اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اور جب نہیں سمجھتا تو گھر والے اسے بیکار انسان سمجھ کر اپنے گھر سے خیر بات کہہ دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ آ کر بیٹھتا ہے گلی محلے میں، کسی کوچے میں، اور حالت اس کی کیا ہوتی ہے، خیالوں ہی خیالوں میں اپنے محبوب کی تصویر بنا کے اس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو گزرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے پتھروں سے مارتے ہیں لوگ۔ وہ غم دوراں بھی سہتا ہے اور غم جانا بھی سہتا ہے، اور جب کسی محفل میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا محبوب دوسرے لوگوں سے
کہتا ہے اس کی آواز پہچان کر کہ یہ تو وہی میرا ناکام اور نامراد عاشق ہے، تباہ حال شخص ہے، برباد شخص ہے، یعنی نفرت آمیز الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک عاشق کے دل پر وہ بات بہت گراں گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے اور بہت ہی افسردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ اور ایک اور امدادی شعر اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں: کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اور اس قسم کے اشعار امدادی اشعار کے طور پر غزل میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے اشعار ہیں۔ اغراض کے گہرے پردوں میں، الفاظ کے جھوٹے رنگوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں۔ اس قسم کے اشعار آپ امدادی اشعار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تشریح کے دوران ہی۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔